پاکستان جب سے بنا ہے تب سے تکلیفوں میں، آزمائشوں میں، زلزلوں میں، سیلاب میں، قرضے میں گھیرتا جا رہا ہے۔ یہ ایک ننھا سا ملک ہے، بنتے ہی قربانیاں، شہادتیں اور ایسے جانی مالی نقصانات شروع ہو گئے۔ لیکن پاکستان کے اندر رہنے والے لوگ جو اپنے آپ کو پاکستانی کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے بندے اور حضور کے غلام کہلاتے ہیں، لیکن جب بھی کوئی پاکستان پہ آفت یا مصیبت یا پریشانی قدرتی طور پہ آتی ہے تو ہم لوگوں کا پھر ماحول دیکھنے والا ہوتا ہے۔ ہم بجائے کہ مخلوق خدا کی خدمت کریں، اللہ سے ڈرے، گریہ زاری کریں، ہم لوٹ مار میں اور اپنی دہاڑی لگانے کے چکر میں ہو جاتے ہیں۔ 2005 میں زلزلہ آیا، بڑی شدت کا زلزلہ تھا، جس کا نقصان آج 20 سال بعد بھی پورا نہ ہو سکا۔ آج بھی کچھ درد، جدائیوں کے نقصانات کے ابھی بھی سینوں میں دن بدن تڑپاتے ہیں۔ ایسے بے شمار کہانیاں ہیں جو مظفر آباد، بالا کوٹ، راولہ کوٹ، لیپا، چناری، چکوٹھی، ان علاقوں میں آج بھی لوگ اس غم کو یاد کر کے خون کے آنسو روتے ہیں۔ 2005 میں زلزلہ آیا اور رمضان المبارک کا مقدس مہینہ تھا۔ الحمدللہ تعالی بندہ ناچیز بھی وہاں پہ خدمت کے طور پہ پہنچا اور ہمیں وہاں پہ سرکاری طور پہ جو رہائش دی گئی، وہ محکمہ اوقاف کے انڈر ایک دربار آتا ہے، سید سیلی سرکار، وہاں پہ تہہ خانے میں کمرے دیے گئے اور جو بھی سہولتیں تھیں الحمدللہ ہمارے پاس، ہم نے اپنے ان سہولتوں کے ساتھ اپنے ان بھائیوں کی خدمت کی۔ تقریباً 2 مہینے 3 مہینے تک ہم وہاں پہ رہے۔ ہمارے دوست آتے رہے، جاتے رہے، پاکستان کے اداروں کے ساتھ، آرمی کے ساتھ، NGOs کے ساتھ، پرائیویٹ اداروں کے ساتھ، جہاں تک بھی ہمیں موقع ملا ہم نے الحمدللہ تعالیٰ بفضل خدا اپنے ان بھائیوں کی خدمت کی ہے۔ لیکن جو دل خراش منظر ہم نے دیکھے ہیں وہاں پہ، وہ آج بھی آنکھوں کے سامنے اسی طرح رواں دواں ہیں جس طرح آج سے 20 سال پہلے تھے۔ ایک طرف تو قدرتی آفت ہے، آزمائش ہے، زلزلہ ہے، لوگ مرے ہوئے ہیں، لوگ ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں، بلڈنگوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ اب اس وقت یہ نوکیا کا کیمرے والا موبائل نیا آیا تھا، بہت چلا تھا یہ موبائل، یہ لوگوں کے پاس تھے، یا کوئی ٹچ موبائل بھی شاید تھے، تو لوگوں نے مار پیٹ لوٹ مار کے بہانے میں انہوں نے سونا، موبائل، زیورات، نقدی اکٹھے کرنے کے چکر میں رہے۔ اور یہاں تک بھی ہم نے دیکھا کہ اگر کوئی ہماری ماں، بہن، بیٹی ہاتھ میں کوئی کنگن پہنا ہوا، کیونکہ وہاں پہ رئیس لوگ تھے، امیر لوگ تھے، اب بھی ہیں ماشاءاللہ، اور غیور لوگ بھی تھے ماشاءاللہ، غیور لوگ اب بھی ہیں ماشاءاللہ مظفر آباد میں، تو وہ بعض اوقات ایسے بھی منظر کہیں پہ دیکھنے کو ملا کہ اگر ہاتھ میں کنگن ہے تو کسی طریقے سے کنگن نہیں اتارا جا سکتا، تو اس ہاتھ کو زخمی کر کے، اس ہاتھ کو کاٹ کر وہ کنگن، وہ سونے کا جو چین تھی، جو بھی تھا، وہ اتارا گیا۔ اور انسانی وحشیت و درندگی کی انتہا تھی۔ کچھ لوگوں کے گھر اجڑ گئے،
کچھ لوگوں کے گھر برباد ہو گئے، کچھ لوگوں کے والدین بچھڑ گئے جن کا آج تک پتہ نہ چلا۔ یہ جو آپ وادی دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ بھی کہتے ہیں کہ ہزاروں لوگ مدفون ہیں، دفن ہیں، جو بغیر قبروں کے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ لوٹ مار کے علاوہ وہاں پہ جو سسٹم تھا ہوٹلوں کا، کھانے پینے کا، وہ ایسے تھا جیسے ہم کسی دبئی، شارجہ، ابوظہبی، مسقط کے کسی کیفے میں جاتے ہیں۔ ایسے مہنگائی تھی کہ لوگ دہاڑیاں لگانے کے چکر میں تھے، اور وہ دل خراش منظر آج بھی اسی طرح ہے۔ دوبارہ جب بھی جانا پڑتا ہے مظفر آباد میں ان دوستوں سے ملنے کے لیے، تو وہ پرانی باتیں یاد کر کے دل خون کے آنسو روتا ہے۔ اسی طرح ہی کہانی، لوٹ مار کی کہانی ہمیں ملی دیکھنے میں آج اپنے علاقے میں، اپنے گھر میں، اپنے وطن میں۔ ہم تو پردیس کی بات کر رہے تھے، غیر کی بات کر رہے تھے، دور کی بات کر رہے تھے، مظفر آباد کی، لیکن وہ دردناک منظر ہم نے اپنے گھر میں دیکھا۔ ایک طرف سیلاب ہے، ہزاروں لوگ اسی طرح گھر سے بے گھر ہوئے ہیں، جانیں گوائی ہیں، جانی مالی نقصان ہوا ہے، لوگوں کے جانور بہہ کے آ رہے ہیں، دریا میں، نالوں میں، روڈوں پہ شریعام پھر رہے ہیں۔ آج بھی لوگ ان کے جانور اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، بیچتے ہیں منڈیوں میں، جب کہ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے، ان کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے۔ وہ لوگ اپنے بچے بچانے کے چکر میں ہیں، اپنے خواتین، اپنے گھر کے لوگ بچانے کے چکر میں ہیں۔ ان کو جو مال ڈنگر تھا، جو بکریاں تھیں، گائیں تھیں، بھینسیں تھیں، وہ بے یار و مددگار جب گئی ہیں تو لوگوں نے اپنا مال سمجھ کے، مال غنیمت سمجھ کر وہ اپنے پاس لیا ہے۔ ایسی بے شمار کہانیاں آپ نے سنی بھی ہوں گی، میڈیا پہ دیکھی بھی ہوں گی۔ جو دردناک منظر ہم نے ادھر دیکھا آج سے 25-20 سال پہلے، وہی دردناک منظر یہاں پہ دیکھا۔ بھیڑیے ہیں جن کے پاس وسائل ہیں، کشتیاں ہیں، وہ اپنی منمانی کا کرایہ لیتے ہیں۔ بجائے یہ تھا کہ اپنی طرف سے پیٹرول لگا کر، خرچے کر کے اپنے مسلمان بھائیوں کو بچاتے، کل کو دنیا میں بھی سکون پاتے اور آخرت میں بھی بہترین انعام پاتے۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ ڈوبتا جا رہا ہے، یہ بندہ آخری سانسوں میں ہے، پھر اس سے فرمائشیں کرنی، میں تو 10,000 روپیہ لوں گا، میں 20,000 روپیہ لوں گا، میں 50,000 روپیہ لوں گا، میں اب 20، میں دیکھیں نا ایک گھر کے 5 بندے ہیں، وہاں پہ 20,000 بھی ایک بندے کا لگائیں تو 1,00,000 روپیہ ان لوگوں نے کرایہ لیا ہے، اور وہی کے علاقے کے رہنے والے لوگ ہیں، ایک ہی گھر، ایک ہی شہر کے ہیں، ایک ہی علاقے کے ہیں، لیکن نہ جانے انسانیت کہاں چلی گئی ہے، احساس کہاں چلا گیا ہے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے۔ آج ہم سیلفیاں، ڈرون کیمرے رکھے ہوئے ہیں، سیلفیاں بنا رہے ہیں، فوٹو سیشن ہو رہے ہیں، ایک ایک آٹے کے بیگ پہ 50-50 تصویریں کھنچانے والے بھی اپنے اللہ سے رحمت کی امیدیں مانگ رہے ہیں۔ تھوڑا سا راشن دے کر مہینے کا احسان جتانے والے آج بھی اپنے رب سے رحمت کی امیدیں مانگ رہے ہیں۔ اللہ، ہم لوگوں نے سمجھا کہ اللہ، شاید اللہ آسمان پہ ہے، وہ کہ دنیا بنانے والے دنیا میں آ کے دیکھ آج کیا ہو رہا ہے۔ تو مالک نے بنایا انسان کو، انسان کا کیا سے کیا کام کر بیٹھا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس مقصد کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تھا، آج وہ مقصد انسان بھول چکا ہے۔ 2005 کا زلزلہ، 2025 کا سیلاب، 2010 کا سیلاب، یہ بے شمار کہانیاں چھوڑ جاتے ہیں، آتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ شاید فرشتوں نے ان لوگوں کے متعلق کہا تھا کہ اللہ تو ایسی مخلوق کیوں پیدا کرتا ہے جو جھگڑالو ہوگی، جو شر پھیلائیں گے، گناہ کریں گے، ہم تیرے نیک بندے ہیں، تو رہنے دے، ناپوخ لوگ پیدا کر۔ لیکن وہ لگتا ہے فرشتے ان لوگوں کو دیکھ رہے تھے تو اس لیے کہہ رہے تھے، لیکن واللہ عالم بالصواب۔ برکیف آج بھی اسی طرح لوٹ مار کے لوگ گرم ہیں، اس میں بے شمار لوگ ہیں، اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں،
غیروں نے آ کے پھر بھی تھام لیا ہے۔ حکومتی اس میں غلطیاں دو ہیں غلطیاں، کیونکہ جو زلزلہ آیا خیر وہ تو بغیر بتائے آیا، لیکن یہاں پہ حکومتی اداروں نے اعلان بھی کیے، 15 دن 20 دن پہلے اعلان ہوتے رہے، لیکن ٹس سے مس نہیں ہوئے، ہم لوگ بیٹھے رہے۔ بالآخر سیلاب آیا، پھر کہتے بچاؤ بچاؤ، پھر وہی ہزاروں روپے دے کر ہم نے اپنی جانیں بچائی ہیں۔ تو میں آج اپنے سننے والوں کو اور پوری انسانیت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ زندگی اگر جیسے 100 سال بھی ہو، 200 سال بھی ہو، جتنے 1000 سال بھی ہو، ہم نے چلے جانا ہے، پھر پچھتانا ہی پچھتانا ہے۔ ہمارے دوست ہیں، 2 مقدمے تھے ان کے زمین کا، ایک زمین لے رہا تھا، دوسرا دے رہا تھا، کوئی مقدمہ چلا، ان کا عدالتوں میں گیا، کیس ہو گئے، وہ اللہ کے کرنے کیس چل رہے تھے، دونوں فوت ہو گئے۔ یہ زندگی ہے میرے بھائی۔ تو خدا را اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں احساس پیدا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک دوسرے کا ادب احترام نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالی درد دل رکھنے والا مسلمان پیدا ہونے کے لیے ہمیں قبول فرمائے۔ اس لیے کسی نے اللہ کے ولی نے سچ کہا تھا، یوں تو خدا کے بندے پھرتے ہیں ہزاروں بنوں میں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ دنیا دے جو کام نہ آیا اوکھے سوکھے ویلے، اس بے فیض سنگی کولو بہتر یار اکیلے۔ وقت گزر جانا ہے۔ اگر مظفر آباد کے لوگ گھر بسا کے کاروبار کر رہے ہیں، گو کہ آج ان کے آباء و اجداد کافی انہوں نے جانیں قربان کی ہیں جو شہید ہوئے ہیں، لوگ تو یہی بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن یہ ظلم ستم نہیں بھولے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔